مجھے ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا کہ سوائے صاحبزادہ صاحب کے کہ جو پورٹ فولیو تم چاہو لے لو، تو میں کوئی پیسے والے کے پیچھے تو بھاگنا نہیں تھا. اللہ نے مجھے کمپنسیٹ کر دیا ہوا تھا، خدا کا شکر ہے. ہماری زرعی زمین کو اس نے شہری کر دیا، آج ہم کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں. یہ تو اللہ کی دین ہے، اس میں کوئی کسی کا نہیں ہے. میرے بیان میں بیچ میں لکھا ہے کہ فوج کا کردار ضروری ہے. فوج کے کردار کے بغیر یہ نہیں چل سکتی حکومت. اصل طاقت ادھر ہے، لیکن ان کو جب تک کردار میں قانونی طور پہ، آئینی طور پہ آپ شامل نہیں کریں گے تو یہ نہیں چلے گا. سچ مجھے اپروچ ہوا ایم کیوں کی طرف سے کہ آپ ہمارے ساتھ بھی بات کریں. میں خیر کراچی گیا ان کے ساتھ، اور وہاں سلمی احمد اہیر ہوتی تھی. انہوں نے مجھے لنچ پہ بلایا، اور وہاں انہوں نے الطاف حسین، عامر خان اور فاروق ستار is one of the person who is actively involved in this. یہ 3-4 آرمی کی اسی جو ٹیم تھی ایم کیو کی، وہ آئی مجھے ملنے کے لیے. ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ڈسکس ہو رہے تھے، تو سڈنلی مجھے الطاف حسین کہتا ہے کہ سر میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا بتائیے. وہ اٹھے اور ساتھ والے کمرے میں چلے گئے جو اسٹڈی روم تھا. وہاں سے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں. میں گیا تو وہ اکیلے تھے. قرآن کریم کا نسخہ ان کے ہاتھ میں تھا، قرآن کریم. انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی ہوں، لیکن ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں تو کوئی شامل ہی نہیں کرتا اپنے معاملات میں. پاکستان ہمیں تو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے، یہ اس انبار لگا دیے. تو میں نے کہا جی آپ چاہتے کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیں. میں نے کہا جی یو آر ویلکم. میں نے ان کو ایم پی اے کے لیے، اپنا آئی جی آئی کے لیے راضی ان کی درخواست پہ کر لیا. میں نے یہاں جب خبر دی تو اس پہ فلیئر اپ ہو گئے جناب قاضی حسین احمد اور جنرل فضل حق اور نواز شریف. انہوں نے کسی قیمت پہ ہم ان کو برداشت نہیں کریں. اور اس طریقے سے وہ مجھے یہاں بھی فون کرتا رہا اور بھی بہت سارے. تو فائنلی آئی اپولوجائز کہ نہیں یہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی ہم نے 9 ستارے تھے، تو انہوں نے کہا جی ایک 10واں ستارہ ہمارا بھی لگا دیں. تو یہ بات ہوئی. تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ٹو اسٹاپ دی آنسلوٹ آف دی امریکنز اینڈ دیئر انٹرسٹ. ان کا انٹرسٹ کیا تھا؟ ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ ہماری طرح تو ہے لوگ ہیں نہیں. ان کو یہ خطرہ اس وقت ہی سمجھ آ گیا تھا کہ اب چین ایک بہت ابھرتی ہوئی طاقت ہے. ہم نے روس کے ساتھ یہ کیا ہے، وڈکٹیو لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اسٹرانگ بلاک بنے گا. ہمیں اس کی ابھی سے پیش بندی کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی صلح کرائیں، اور یہ راستہ جو ہے ان کو سینٹرل ایشیا تک دیں جو روس کی نئی نئی ریاستیں کھلی ہیں، تاکہ ان کو بڑی مارکیٹ مل جائے. اور ان کے پاس پوٹینشل ہے، گرو کرنے کا وسائل بھی ہیں. یہ بات ہو گئی. اور جناب وہ تقریر میں نے خود سنی ٹی وی پہ. جناب شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ یہ اوریجنلی جو پلان تھا، تو پھر جس میں ساؤتھ کوریا بھی شامل ہوا تھا. اور جناب رات کو جب ڈائیبو کا چیئرمین آیا تھا تو ریسیو کرنے والے نواز شریف صاحب تھے ایئرپورٹ پر، اور انہوں نے یہ ساری اسکیم دی. اور یہ انہوں نے کہا جی یہ جلد جو ہے ہائی وے بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ہمیں اس کے ٹرانزٹ کے پیسے ملیں گے اور ہماری ٹریڈ کھلے گی، ہندوستان کے ساتھ بھی کھلے گی. چونکہ ہندوستان کے ساتھ یہ بہت ہی نرم رویہ اختیار کیا ہوا تھا انہوں نے، اور ہمارا کام بن جائے گا. نواز شریف کی ٹی وی پہ میں نے خود سنی کہ یہ بنیادی طور پہ جو موٹر وے بنا ہے اس کے پیچھے وہ سوچ تھی کہ ہندوستان کو ہم سینٹرل ایشیا تک راستہ دیں گے بذریعہ افغانستان. تو یہ تھا بنیادی فلسفہ آئی جی آئی بنانے کا کہ ان کا انفلوئنس ادھر بھی روکا جائے. اور امریکن کا جو منصوبہ ہے، چونکہ چائنا کا اس زمانے میں ڈائریکٹ تو نہیں تھی، پھر چائنا متبادل لے کے سی پیک بعد میں آیا.
لیکن چائنیز بھی اپنے گیم کھیل رہے تھے. اب بھی وہ اس وقت افریقہ میں بہت بڑا ان کی جنگ ہو رہی ہے. بنیادی بات فضل حسین صاحب یہ ہے کہ دنیا میں بنیادی جنگیں جو ہیں وہ ہمیں یہاں اقتصادیات پہ ہوئی. جرمن کی ورلڈ وار 2 جو تھی اس کی بنیاد کیا تھی کہ جب ہٹلر صاحب نے ٹیک اوور کیا اور نیشنلزم کو بڑھایا اور جرمن نے ترقی اس حساب سے کی کہ وہ یورپ سارے کو بیٹ کر گیا, تو اس وقت اس کے پاس مارکیٹنگ کوئی نہیں تھی. اب جب ان سے بات ہوئی آپس میں کہ آپ یہ کریں تو اس نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم پروڈیوسنگ سو مچ, یو آر پروڈیوسنگ دس مچ, all the Asia and Africa is under the control of the European countries, where I am to sell my products. This is the root cause of every war. اور یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صورتحال وہی بن رہی ہے, کیونکہ اب روس نے اور چائنا نے مل کے ان کا ناٹکا بند کر دیا. روس نے ایسی ان کو, آپ ٹی وی پہ اگر خبریں, میں تو زیادہ وہی دیکھتا ہوں, خبریں سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس کا ہسٹری کا طالب علم ہوں اور مجھے فارن افیئرز میں بڑی دلچسپی رہی ہے. مجھے ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا کہ سوائے صاحبزادہ صاحب کے باقی جو پورٹ فولیو تم چاہو لے لو, تو میں کوئی پیسے والے کے پیچھے تو بھاگنا نہیں تھا. میں وہ اپنا دے دے ہی کمیونیکیشن دے دے, جہاں بنانا ہوتا پیسہ, میں نے تو وہ کرنا ہی کام نہیں تھا. اللہ نے مجھے کمپنسیٹ کر دیا ہوا تھا, خدا کا شکر ہے. ہماری زرعی زمین کو اس نے شہری کر دیا, آج ہم کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں. تو یہ تو اللہ کی دین ہے, اس میں کوئی کسی کا نہیں ہے. 1864 میں بارانی علاقہ تھا, تو یہ میں نے کل آپ کو ساری داستان سنا دی. ابھی ہم بات کرتے ہیں 8ویں ترمیم پر. 8ویں ترمیم جب یہ آئین ہم گئے تو پھر ضیاء الحق صاحب سے جب قربت ہوئی تو انہوں نے یہ مجھے آئین میں امینڈمنٹ بھی دی. اس میں بروئی صاحب شامل تھے, شریف الدین پیرزادہ شامل تھا, ایک کراچی کے اسحاق, خالد اسحاق تھے. یہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ تھے جنہوں نے اس آئین کی تبدیل یعنی امینڈڈ تھی. تو اس جو امینڈڈ آئین تھا جس کو انہوں نے آ کے پھر ختم کر دیا, ساری ترامیم کو 18 ترمیم کے ساتھ ساری صاف کر دی, اپنے راستے سارے ہٹا لے, جیسے اب نیب کے سارے کیسز ختم کر دیے. مستحکم تو نہ ہوئی جمہوریت, کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے وہ 8ویں ترمیم پھر استعمال بھی کر لی, آپ کی حکومت توڑ دی. جی میری توڑ دی. اس وقت میں تو اس پر اسمبلی میں تھا ہی نہیں جس نے اس کو امینڈ کیا. وہ تو اس الیکشنوں کے بعد آئی, جو 88 کی اسمبلی کے بعد. نہیں, وہ جو جنرل ضیاء الحق نے 58(2)B کے تحت جنیجو کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا. ہاں, یہ وہی امینڈمنٹ ہے نا جو وہی امینڈمنٹ 8th امینڈمنٹ. جی, تو پھر جمہوریت مستحکم تو نہ ہوئی, ایک حکومت کا خاتمہ ہو گیا. حکومت کا خاتمہ ہو گیا نا, تو ٹھیک ہو گیا. وہ اس کے پاس جب وہ یعنی ہی واز کریٹنگ سچویشن, بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ میٹنگ میں اس کو تو نورانی کو گالی نکالی تھی. جی. اب وہ تو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ پاکستان, اور یہی بات میں نے کل آپ کو بتا دی تھی کہ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ اب تک جو کچھ کرتا رہا میرے خلاف کرتا رہا, لیکن اب وہ ہی اسٹیپنگ آن دا نیشنل انٹرسٹ which I will not allow. اچھا, آپ کی جنیجو سے ملاقات ہوئی جب حکومت ان کی ٹوٹ گئی, اس کے بعد بھی کوئی ملاقات ہوئی آپ کی؟ The only ملاقات that I had was which I mentioned کہ وہ اسلم خٹک صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اہیر کو بلائیں, اور انہوں نے مجھ سے یہ بات کی جو میں نے ریپیٹ کر دی تھی آپ کے ساتھ. چلیں ٹھیک. میں پھر نہ جنیجو صاحب نہ کبھی ملا, ٹھیک ہے, نہ بات ہوئی. ان کی خواہش پہ اسلم, چونکہ میں تو اسلام آباد جب جاتا تھا تو ٹھہرتا ہی اسلم خٹک صاحب کے گھر پہ تھا. میری ان کے ساتھ اتنی قربت تھی. ابھی بھی میں بڑی احتیاط سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے سمجھیں ڈیزالو کی تو میں اب تھک کے آیا ایئرپورٹ سے تو لیٹ گیا, تو مجھے آ کے بیوی نے بتایا کہ خبر نشی ہو رہی ہے, سمجھیں ڈیزالو ہو گئی, یہ ہو گیا. میں نے کہا کس ملک کی؟ اس نے کہا جی کیا, اتنے میں گرین جنرل ضیاء الحق خود تھے. تو انہوں نے کہا کہ اہیر صاحب نے خبریں سن لی. میں کہا جی I have just got up to know. تو کہنے لگے کہ شارٹ وائل میں آپ کو, خٹک صاحب کو اور غلام اسحاق خان کو بلاؤں گا اور we'll discuss about the future. تو رات 12 بجے تک کوئی نہ ہی مجھے تو ملٹری سیکرٹری نے بتا دیا کہ وہ شاید آج میٹنگ نہ ہو.
وہ خٹک صاحب کو یہ جب خبر ملی تو وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ میں سمجھا کہ اب سامنے ڈیزالو ہو گیا ہے اینڈ وی آر انڈر ہاؤس اریسٹ. اور انہوں نے مجھے فون کیا, میں نے کہا نہیں جی وہ ہم انڈر ہاؤس اریسٹ نہیں ہے, وی ہیو بین ٹولڈ ناٹ ٹو لیو اسلام آباد. اچھا تو پھر آ جا گپ شپ لگائیے تو میں نہ کھانا کھا یہ کر. تو بہرحال وہ پتہ یہ چلا کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا. دوسرے دن مجھے ملٹری سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو کنوے کر دوں کہ اس لیے آپ کو انتظار کرنا پڑا, وہ ہم نے میٹنگ نہ کر سکے کیونکہ اس وقت جو حلیم قریشی صاحب تھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے, وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے کہ فیوچر کیا کرنا ہے. اب ادھر کیا ہوا, وہ بہت ہی قریب تھا فخر الدین جی ابراہیم کے. سازشوں کی انتہا یہ ہے, اور انہوں نے جب وہ دوسرے سے فارغ ہوئے تو ان کو یقین دلایا کہ آپ ریفرنس کریں تو آئی الاؤ اٹ ٹو پوسٹ پون دی الیکشنز. تو ہی واز سیٹسفائیڈ. انہوں نے یہ نکلتے ہوئے بات فخر الدین جی ابراہیم کو کہی, وہ جو ان کا بڑا قریبی کلیگ تھا. وہ اتفاق سے احسان الحق پراچا کا وکیل تھا کسی کے مقدمے, وہ بہت قریب تھے. تو اس نے یہ بات غیر ارادی طور پہ احسان پراچا کو بتا دی, اس نے مجھے بتا دی اور میں نے ضیاء کو بتا دی. اور اس طریقے سے ان کے جوڈیشری اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے. چونکہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ریفرنس بھیجیں میں اپروو کر دوں گا, تو بات ساتھ ہی کہ وہ آئے گا تو I'll bind him to hold the election within 90 days. یہ تھی گیم. تو یہاں گیم در گیم ہوتی رہتی ہے. اچھا جنیجو صاحب نے جو کہا تھا کہ پارلیمانی سسٹم نہیں چل سکتا, نہیں سکتی. اچھا آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ مجھے کہنے کی ضرورت رہ گئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں, مجھے کہنے کی, آپ ایک سیاسی اور جرنلسٹ ہیں اور حالات ملکی کو خوب سمجھتے ہیں. کیا this system is working? This system is working? Do you think it's working? اس نے تو اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. جہاں قانون جو بنا تھا نیب کا اس لیے کہ چوروں کو پکڑو, وہی انہوں نے آتے فارغ کر دیا. اچھا آپ بھی فوج کے کردار کی ضرورت ہے؟ اس میرے بیان میں بیچ میں لکھا ہے کہ فوج کا کردار ضروری ہے. وہ آپ جی فوج کے کردار کے بغیر یہ نہیں چل سکتی حکومت. اصل طاقت ادھر ہے, لیکن ان کو جب تک کردار میں قانونی طور پہ آئینی طور پہ آپ شامل نہیں کریں گے تو یہ نہیں چلے گا. سچ ان کو انوالو دیں تاکہ کوئی غلطی سیاستدان اتنی بڑی نہ کریں, بربادی ملک کی نہ کریں, کیونکہ ان کو تو ذاتی انٹرسٹ سے آگے تو کچھ ہے نہیں. لیے پیسے اور لندن میں جا کے گھر بنا لیے, امریکہ میں جا کے گھر بنا لیے. کہاں گئی وہ فرزانہ راجہ صاحبہ جو بے نظیر انکم ٹیکس پر کینیڈا جا کے سیٹل ہو گئی, بچے بھی دے دیے, وہ بھی نیشنل ہو گئے. یہ تو آپ ان کے تو کردار ہی کوئی نہیں ہے سیاستدانوں کا, کریکٹرس لوگ. نہ ان کا ملک سے کوئی پیار ہے, ذات سے پیار ہے. اب یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جب انٹرویو پہ آیا تھا حسین نواز تو انہوں نے یہ بھی ہمارے ہیں, یہ بھی ہمارے ہیں, الحمدللہ. اب کیا کریں, پوچھو وہ پیسے کدھر سے آئے ہیں, مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے. جو گنگلو ہے حسن, وہ تو کرائے میں رہتے تھے, پیسے ادھر سے آ جاتے تھے. اب دس کائنڈ آف تھنگ کین ہیپن. اس سے بڑے کوئی جوک ہو سکتا ہے؟ یہ تو اب جو بندہ یہ کہے میں اس کو پاکستانی نہیں, اس کو کوئی انصاف والا آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا. اس قسم کی انارکی ہے. اب یہ جو ہمارا ہیرو بن کے آیا ہے, اس میں آپ کو میں نے دی ہے کہ اس کا ایجنڈا کیا تھا, یہ سن لیں. اتفاق سے تو آپ نے مجھے چھیڑ دیا. تو میں جب جناب باجوہ صاحب اور عمران خان بطور وزیر اعظم گئے تھے 19 میں, جب ٹرمپ وزیر تھے صدر, ٹھیک ہے, یاد ہے,
اس وقت سعودی عرب گئے؟ نہیں جی، سعودی عرب نہیں، سیدھے امریکہ گئے تھے ٹرمپ کے پاس، جہاں انہوں نے جاتے ہی جناب عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا صدر ٹرمپ سے کہ جناب کشمیر کی ثالثی کریں اور صلح کرائیں. ہاں جی یاد ہے؟ ہاں جی. اور وہ سین بھی آپ کو یاد ہے کہ ان کے ساتھ ان کے دست راست اور بہت ہی قریب جو تھے ساتھی دلی جگری، اس کا نام تھا زلفی بخاری. ہاں جی. اور زلفی بخاری صاحب آئیون کا جو ٹرمپ کی بیٹی تھی، جو واز میرڈ ٹو کشنر، دا یہودیوں کا جو سربراہ جس کو انہوں نے بنایا ہوا تھا فلسطینیوں اور عربوں کو اکٹھا کر کے، تو ابراہم کو جو انہوں نے فارمولہ گرا تھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوں تو یہ کریں، وہ بیٹھا ہوا ہے بیچ میں. زلفی ایک طرف آئیون کا ہے اور ایک طرف بیٹھا ہے کشنر، اور پھر بھی آپ کہیں کہ یہ بڑا پیٹریوٹک ہے. آپ کے بتانے اچھا اب میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت کے ایک جرنیل جو ان کے ساتھ نہیں گئے ہوئے تھے واپسی پہ، نہیں ادھر سے ہی ان کو میسج ISI کی طرف کا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اہیر صاحب سے کامنٹ اس کے لیں. میں آئی واز کنفیوز صحیح معنوں میں. تو انہوں نے پھر دباؤ جب ڈالا تو میں نے ایسے بیٹھے ہوئے، تو میں آپ کے میں روحانیت کا قائل ہوں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خدا کی قسم مجھے یوں لگا کہ یہ مجھ پہ نازل ہو گیا، اور میں نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے اس کو ڈکٹیٹ کرا دیا. وہ یہ تھا جو میسج میں آپ کو بتا دوں. ہاں جی. وی ہیو بین subverted from within. فکرہ میں نے ٹھیک بولا تھا. The tussle is between China and USA. We should stand firm with China. Chinese stakes are even higher than ours. ان کا تو بہت زیادہ اس میں، ان کی تو ساری اقتصادیات کی بنیاد یہی ہے، گوادر اور پاکستانی یہ روٹ. A clash seems inevitable. We keep the nuclear option on the table. India has been pushed into untenable position. We should keep putting pressure on India by aggressive posture, with the possibility of an armed conflict. Time to stand firm with brinkmanship of Kim Jong-un. We are a nation's army of lions led by lambs. میں lambs لکھا نہیں ہے. تو بات یہ ہے جی کہ میں اس سوچ کا آدمی ہوں جو میں نے بتا دیا، اور خدا کا فضل آئی ایم بیسیکلی کلیئر ہیڈڈ مین. میں کو کنفیوز نہیں ہوتا، مجھے ایک منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. بہت آئی ایم سو ہیپی ٹو. بسم اللہ جی.